کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے نبی الملاحم کانفرنس، وہ ٹائٹل کس نے دیا؟ یہ دلہا بھی چاہتا تھا کہ نبی الملاحم کی بات ہو، دلہے کا بھائی بھی چاہتا تھا کہ نبی الملاحم کی بات ہو، یوسی ملا منصور والے بھی چاہتے تھے کہ نبی الملاحم کی بات ہو، تحصیل حضروں والے بھی چاہتے تھے کہ نبی الملاحم کی بات ہو، صاحبزادہ چاہ صاحب بھی چاہتے تھے کہ نبی الملاحم کی بات ہو، استاذ العلماء بھی چاہتے تھے کہ نبی الملاحم کی بات ہو، اور آپ بھی سارے یہی ٹائٹل پڑھ کے آئے کہ نبی الملاحم کی بات ہو۔ تو میں ذرا اس کا تھوڑا سا ترجمہ نہ کر دوں تاکہ اس کی سمجھ آ جائے کہ نبی الملاحم کا ترجمہ کیا ہے، نبی الملاحم کہتے کسے ہیں۔ نبی الملاحم اس کانفرنس میں جو ہم آئے ہیں تو یہ ہے کیا؟ نبی الملاحم کا ترجمہ ہے جنگوں والا نبی۔ بولو کیا ترجمہ ہے؟ سارے نہیں بولے ابھی، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ نبی الملاحم یہ میرے نبی کا نام ہے، اور کیا نام ہے؟ جنگوں والا۔ بولو ذرا، جنگوں والا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ٹائٹل آپ نے یہ دیا ہے کہ نبی الملاحم کانفرنس، تو جس سستی کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں، کیا اس حال میں جنگ لڑ سکتے ہو؟ کیا ایسی حالت میں جنگ لڑی جا سکتی ہے؟ ایسی پوزیشن میں جنگ لڑی جا سکتی ہے؟ اتنی سستی میں جنگ لڑی جا سکتی ہے؟ لڑی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے اندر کچھ گرمی چاہیے۔ ہاں، اندر کچھ گرمی چاہیے۔ میں نے اقبال سے پوچھا کہ اقبال بتا، بے سر و سامانی کے عالم میں کیا جنگ لڑی جا سکتی ہے؟ تو لاہور کا قلندر کہتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ فرمایا لڑنے والا ہو تو لڑ لیتا ہے، اندر کوئی دم ہو، کوئی خم ہو، اندر کوئی جذبہ ہو، اندر کوئی غیرت ایمانی ہو، اندر غیرت ایمانی ہو، جذبہ ایمانی ہو، محبت مصطفیٰ ہو، تو پھر بندہ جنگ لڑ لیتا ہے۔ پھر وہ 2 زروں کے ساتھ بھی، وہ جناب 6 زروں کے ساتھ بھی، 2 گھوڑوں کے ساتھ بھی، 8 تلواروں کے ساتھ بھی وہ میدان میں نکل پڑتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دشمن بڑا پاورفل ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مقابلہ بڑا سخت ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ موسم گرمی کا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مہینہ رمضان کا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ سے حرب و ضرب کوئی نہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ابھی حالات کا تقاضا کریں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ابھی معیشت کمزور ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ابھی بندے سولے ہیں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے وہ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ابھی نعرہ جو ہے نا وہ مجاہدوں والا نہیں لگا، ابھی نعرہ مجاہدوں والا، نعرہ مجاہدوں والا نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ اچھا، اب اگر آپ نے یہ ٹائٹل دے ہی دیا ہے نبی الملاحم کانفرنس، جنگوں والے نبی کی بات سننی ہے تو مجاہد بن کے سنو گے نا۔ اگر آپ کی یہ کیفیت مجھے تھوڑی سستی نظر آ رہی تھی، حضروں کی یہ تاریخ نہیں ہے جو میں نے دیکھی ہے۔ کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کیوں جی صدیقی صاحب، ہم پہلے بھی تو حاضر ہوئے ہیں نا، تو ہم آپ کے مزاج سے تھوڑا تھوڑا واقف ہیں۔ مگر کیا مسئلہ ہے
کیا مسئلہ ہے کہ یہ وہ کیفیت، وہ جذبہ، وہ جوش، وہ ولولہ ذرا آپ دکھائیں گے؟ اور پھر آپ نے تو عنوان ہی ایسا دیا ہے کہ اس عنوان کو سن کے بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، اس عنوان کو سن کے جنگ موتا میں جب صحابہ اکرام مسلمانوں کے جرنیل حضرت عبداللہ بن رواح شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، جب یہ جرنیل مسلمانوں کے شہید ہوئے تو وہ جو عیسائی تھے نا، انہوں نے بڑی خوشی منائی۔ وہ کہنے لگے کہ ان کے 3 جرنیل اور سپہ سالار جو ہیں وہ ہم نے شہید کر دیے ہیں، اب ان کے پاس قیادت ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید آگے آ گئے اور انہوں نے آ کے جھنڈا تھام لیا، اور میرے نبی مدینے میں بیٹھ کے ساری جنگ کا نقشہ بیان فرما رہے تھے۔ حضور فرمانے لگے کہ اب وہ آیا ہے سیف من سیوف اللہ، خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑ لیا ہے، اس وقت تک رکھے گا نہیں جب تک فتح نہیں کر دے گا۔ اب اس دوران ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا نا بوڑھے جوان ہو جاتے ہیں۔ وہ جو عیسائیوں کا جرنیل تھا نا، اس نے اپنا گھوڑا کدایا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہتا ہے اب تو ایک دبکے کی مارو تم، ہم ایک نعرہ ماریں گے، ایک دبکہ لگائیں گے، ایک جھمکا آئے گا، ایک ہلا آئے گا، اور ہم تم سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ اگر جان بچانا چاہتے ہو تو ابھی ہتھیار پھینک دو ہمارے سامنے۔ اتنی بات ہوئی تو اس لشکر کے اندر ایک 80 سال کا بابا تھا جس کا نام عمر بن مادی کرب تھا۔ ماری بابے نے پچھلی صف سے چھلانگ پہلی میں آیا، پہلی سے آگے میدان میں آیا، اس عیسائی جرنیل کو بلایا، کہا ادھر آ میری گل سن ذرا۔ وہ گھوڑے سے بیٹھا سی، قریب آیا، جب قریب آیا نا آپ فرمان لگے کی گل کی آندہ گل یہ 2 منٹاں دی مار ہے، اسی ادھر حملہ کرنا ہے تو تہاڈا سارے دا نام و نشان مٹا دینا ہے۔ حضرت عمر بن مادی کرب جڑے بندے دی عمر 80 سال تو اتے وہ بندہ نہ بولے، تو جی عمر 80 سال تو تھوڑی ہے، وہ ذرا حضرت عمر بن مادی کرب کو جذبہ لے کے ادھر توجہ کر کے تو پھر بولے۔ حضرت عمر بن مادی کرب نے اس عیسائی جرنیل نے بلایا، بلا کے ادا گھوڑے دے اتنے سوار ہے، آپ نے اس طرح وہ گھوڑے دی پوچھل پکڑی، اس طرح گھوڑے دی پوچھل پھڑ کے آپ فرمان لگے کہ جے اپنے پیو دا پتر ہے گھوڑے دی پوچھل چھڑا، جے گھوڑے دی پوچھل چھڑا لئی تو بغیر جنگ تو اسی مان جائیں گے کہ تو جس گیا ہے، تو جے تو بھی زور لائے گھوڑا بھی زور لائے، یہ بابے کو گھوڑے دی پوچھل تو نہ چھڑا سکے تو کسے پولیس لگنی، اسی محمد عربی دے غلام۔ لبیک 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 الجہاد 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ رسول اللہ رسول اللہ رسول انہیں مانا جنتی 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 دین آیا دین آیا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تو بات تھی نا بابے کی، اب ایک بچے کی بات سنانا آپ بچے چلے آئے نہیں، ذرا ہمیں پتا ہو نا کہ ہم سے پہلے جو گزر گئے ان کے جذبے کیا تھے۔
صحابہ کرام جب نکلے نا مدینہ سے تو وہاں جو یہودی اور عیسائی دکاندار تھے، تاجر لوگ تھے، انہوں نے لوگ تو پوچھا کہ کس بل بوتے پہ جا رہے ہو؟ نہ تمہارے پاس آلات حرب و ضرب ہیں، نہ تمہارے پاس سامان جنگ ہے، نہ تمہارے پاس زیادہ دن رکنے کے لیے وہاں زیادہ راہ ہے، تو کس بل بوتے پہ جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس ساری شکاری کملی والے پر۔ ہاں، ہم تیغ و تیر کے بھروسے پہ نہیں جا رہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ پہلے اس کی بات سنو نا جی، رحیم بخش کی، رحیم بخش آج فی زمانہ اور امام بخش لوگوں کو شوق ہوتا ہے، بھائی کی شادی ہے خسرے نچائیں گے، بھائی کی شادی ہے فوجی بینڈ بلائیں گے، بھائی کی شادی ہے ڈھول ڈھمکا کریں گے، بھائی کی شادی ہے کھیل تماشا کریں گے، بھائی کی شادی ہے کوئی بڑا دنیا کا فنکشن کریں گے، بھائی کی شادی ہے کوئی ناچ گانا کریں گے۔ تجھے کیا ہوا؟ تو نے نبی الملاحم کا ٹائٹل دے کے یہ کانفرنس کیوں رکھی ہے؟ تو امام بخش تو چپ ہے، مگر لاہور کا کلندر بول کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کمال اس کا نہیں، کمال اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی انرجی ہے، کوئی پاور ہے، جہاں سے اسے وہ طاقت، وہ پاور، وہ انرجی مل رہی ہے اور اس کے اندر کا بلب روشن ہے۔ میں نے اس لاہور کے کلندر سے پوچھا بتا پھر وہ انرجی، وہ پاور وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ کہتا ہے تو نے پوچھی ہے جو امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ ہاں، اقبال کہتا ہے یہ فیض ہے اس ویل چیئر والے بابے کا کہ جو گرجتا، جو برستا، جو بولتا فیض آباد کی دھرتی پہ تھا تو پوری دنیا کے کفر میں تھلی مچ جاتی تھی۔ جس نے اپنی مجبوری کو نہیں دیکھا، جس نے اپنی بیماری کو نہیں دیکھا، جس نے اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا، جس نے نہ قید کی پرواہ کی، نہ سیاروں کی پرواہ کی، نہ پرچوں کی پرواہ کی، نہ تکلیفوں کی پرواہ کی، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کے جس نے عشق کے اس سمندر میں چھلانگ لگا دی اور لوگوں کو بتا دیا کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے یہ آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے۔ یا رسول اللہ ہاں، خون جگر کے گھونٹ پی چپ رہے لبوں کو سی، عشق ہے یہ تماشا اور عاشق عاشق ہر کوئی آنکھیں پر عاشق بندہ مر کے۔ عاشق بندہ دعوے تو عشق کے بڑے لوگوں نے کیے، محبت کے دعوے بڑے لوگوں نے کیے، بڑے بڑے لوگ تھے، تحریکیں بھی چلی، تنظیمیں بھی چلی، جماعتیں بھی بنی، بڑے بڑے دعوے بھی ہوئے، بڑے بڑے پروگرام بھی ہوئے، بڑے بڑے انتظام اور انسلام بھی ہوئے، مگر ہر ایک کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ عاشق عاشق ہر کوئی آنکھے پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہ پیوے پر عاشق پیندہ پھر کے۔ فرمایا عاشق ہوتا ہی وہ ہے کہ جب وقت مشکل ہو، جب شیلنگ ہو رہی ہو، تذاب والے پانی کی بارش ہو رہی ہو، جب زہریلا دھواں پھینکا جا رہا ہو، جب گولیوں کی بوچھال ہو اور چاروں طرف سے
پاکستان کی فوج جو ہے وہ گھیرے میں لے لے اور تھوڑے سے آدمی ہو وہ پھر بھی کنٹینر پہ بیٹھ کے کہے اور عیسیٰ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں کوئی حضرت عمیر بن ندی نبی نے سے آبی نبی نے سے آبی مجھے بھی عذر ہے بیماری کا حضرت کو عذر بھی ہے شوگر کا ان بزرگوں کا عذر ہے یورا کیسر کا ان کا مسئلہ بلڈ پریشر کا ہے ان کا مسئلہ ذرا سردی کا ہے طبیعت نازک ہے تو انہیں ٹھنڈ لگ جاتی ہے سب کے عذر ہے صحابہ کے کوئی عذر نہیں تھے حضرت مصعب بن عمیر جب غزوہ احد کی طرف گئے تو ایک چادر آپ نے باندھی ہوئی تھی حضور نے دیکھا تو میرے نبی کی آنکھوں میں نم آ گئی مدینے والے پوچھنے لگے لجپال محبوب کیوں رو رہے ہو فرمایا وہ دیکھو مصعب بن عمیر یہ وہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں 400 درہم کا لباس پہنتا تھا اسلام میں آیا بدن سے کپڑے بھی اتر گئے اور کس مستی کی حالت میں جا رہا ہے کس خوشی کے عالم میں جا رہا ہے حضرت مصعب بن عمیر گئے شہید ہو گئے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مصعب بن عمیر کی چادر اتنی چھوٹی ہے کہ پورا کفن بھی نہیں بن رہا سر پہ دیتے ہیں پاؤں ننگے پاؤں پہ دیتے ہیں سر ننگا امام الانبیاء نے فرمایا سر جھانپ دو پاؤں پہ گھاس ڈال کے اسی طرح مصعب بن عمیر کو دفن کر انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے لیے مشکل ہے یہ بات کرتے تو عمیر بن ندی کرتے حضور غزوہ بدر میں گئے ہیں حضرت عمیر بن ندی منت مان لیتے ہیں مدینے میں ایک یہودن ہے تمہارا مقابلہ بھی تو یہودیوں سے ہے توجہ ہے نا آپ کی میں حضور کے بظاہر جو نبینا صحابی تھے ان کی بات کر رہا ہوں ویسے حضور نے انہیں نبینا کہنے سے منع کیا ہے میں بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں منت مان لی یا اللہ تیرا نبی خیر خیر سے مدینے واپس آ جائے اس یہودن عورت کو میں قتل کروں گا منت مان لی سمجھ آ رہی ہے ہماری بھی منت ہے میرا یہ کام ہو جائے 2 دیگیں پکاؤں گا میرا یہ کام ہو جائے میں بکرا دوں گا میرا یہ کام ہو جائے اتنے نفل پڑھوں گا میرے نبی کی صحابی کی منت یہ ہے یا اللہ تیرا نبی خیر خیر سے مدینے آ جائے میں اس یہودن کو قتل کروں گا یہ اسلام کا پہلے تو حضرت نے ہمیں بتایا ہی نہیں انہوں نے تو ہمیں صرف اتنا بتایا ہے کہ اتنی مرتبہ ایت کلمہ پڑھنا ہے انہوں نے صرف اتنا بتایا ہے کہ اتنی تسبیحاں روزانہ پڑھنی ہیں ہم تسبیح کے خلاف نہیں مگر جب اقصی میں جنگ چھڑی ہو تو اس وقت تسبیح کا نہیں ہوتا تلوار اٹھانے کا ہوتا ہے اقبال کہتا ہے بیچ کر تلوار خرید لیا مسلح ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہر وقت مسلح بچھانے کا نہیں ہوتا کوئی وقت تلوار لے کے میدان میں لہرانے کا بھی ہوتا ہے میدان میں آنے کا بھی ہوتا ہے حضرت عمیر بن ندی منت مان لیتے حضور مدینے آ گئے
حضرت عمیر بن عدی اندھیری رات تن تنہا اکیلے تلوار لی، نبی نے صحابی اپنے گھر سے نکلے، اس عورت کے گھر چلے گئے۔ ایک بات تو بتاؤ مجھے ملا منصور والو، نبینا آدمی ہو، انجان عورت ہو، رات کا وقت ہو، تو راستے کا پتہ کیسے چلا؟ گلی کا پتہ کیسے چلا؟ دروازے تک کیسے پہنچے؟ پھر اندر چلے گئے، اس کے آس پاس اس کے بیٹے تلواریں لے کے سوئے ہوئے تھے، ماں کی چارپائی درمیان میں تھی۔ حضرت عمیر بن عدی کو کیسے پتا چلا کہ یہاں ان کی ماں لیٹی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہاں ان کی اس چارپائی پہ گئے، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ اس کے سینے پہ لیٹا ہے، اسے یوں سائیڈ پہ کیا۔ قصور کا ماں کا ہے، بچے کا نہیں ہے۔ لڑائی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ سکول کے بچوں پہ بمباری نہیں کی جاتی، ہاسپٹل کے زخمیوں پہ بمباری نہیں کی جاتی۔ لڑائی کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں آج ساری سو گئی ہیں، میڈیا آج اندھا اور گونگا بنا ہوا ہے، اور تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں آج چشم پوشی کر رہی ہیں۔ کیا غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر سکولوں پہ بمباری نہیں ہو رہی؟ ہاسپٹل پہ بم نہیں پھینکے جا رہے؟ لڑائی کے دشمنی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ بچے کو سائیڈ پہ کیا، تلوار اس کی ماں کے سینے پہ رکھی، اوپر سے دبائی، تلوار سینے کو چیرتی ہوئی ریڑھ کی ہڈی کی طرف سے باہر نکل گئی۔ نہ وہ چیخ سکی، نہ وہ بول سکی، نہ اگلا سانس لے سکی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، انسان سویا ہو، مچھر کاٹے تب بھی جاگ جاتا ہے، اگر کانٹا چبھے تب بھی جاگ جاتا ہے۔ یہ کیسا وار تھا کہ چیخنے بھی نہیں دیا، اس نے جذبے سے کیا کہ اسے دوسرا سانس لینے ہی نہیں دیا۔ رسول اللہ یا 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 رسول اللہ۔ وہاں سے نکلے، فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی نے سلام پھیرا، حضرت عمیر بن عدی صف میں موجود ہے۔ حضور نے رخ پھیرا، عمیر بن عدی کی طرف کر لیا اور فرمایا، اے عمیر جی سونیا، اقتلت بنت مروان، بنت مروان کو مار دیا؟ نعم یا رسول اللہ، نعم یا رسول اللہ، ہاں میں نے اسے مار دیا، میں نے اسے، حل علیہ، میرے لیے کوئی حکم ہے؟ اگر قتل کا بدلہ قتل ہے تو میری قتل کوئی ہے حکم؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، لا ینتطہا انسان، اے عمیر بن عدی، میرے بارے میں تو قیامت تک 2 بکریاں بھی اپنے سینگ میں پھنسائیں گی۔ حضرت عمر فاروق وہاں بیٹھے تھے، ہم زبان نبی، ترجمان نبی، تو سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے، انظر الی ھذا الاعمى، دیکھو اس اندھے کی طرف، اس نے کتنی جلدی کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری اور فرما برداری میں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، لا تقل اعمى ولکنہ البصیر، عمر چپ کر، اب اسے اندھا نہ کہنا، یہی تو آنکھوں والا ہے۔ فرمایا یہی تو آنکھوں والا ہے۔ کچھ بیماری دور ہوئی، میں نے جب نبی الملائک میں ٹائٹل پڑھا، میری تو اسی وقت چلی گئی، میری تو
اسی وقت چلی گئی، کیونکہ یہ جنگ اور شادی یہ مومن کے لیے تو دونوں چیزیں یکساں ہیں، یہ مومن کے لیے دونوں چیزیں، ہاں یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے، وہ حضرت حنظلہ کا واقعہ نہیں سنتے آپ؟ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے تو یکساں ہیں۔ ہاں ہم تو کہتے ہیں کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز۔ تو میں عرض کر رہا تھا بابے کی بات تو سن لی، اب ذرا بچوں کی بات بھی سن لی۔ بدر کا میدان ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی سواری پہ بیٹھے ہیں، دائیں بائیں دیکھا تو دو چھوٹے چھوٹے بچے، دل میں خیال آیا آج دشمن سے پنجہ آزمائی کا وقت ہے، دشمن سے زور آزمائی کا وقت ہے، دشمن سے ٹکر اور مقابلے کا وقت ہے۔ آج کوئی کڑیل جوان ہوتے، کوئی ہٹے کٹے پہلوان ہوتے، پھر دشمن کے پنجے میں پنجہ ڈالتے، پھر مزہ آتا لڑائی کرنے کا، وہ ہماری پھرتی دیکھتا، ہم اس کی پھرتی دیکھتے، وہ ہم سے لڑتا، ہم اس سے لڑتے، پھر لطف آتا، پھر مزہ آتا۔ یہ خیال دل میں تھا تو ایک نے کہا چچا ذرا یہ تو بتا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ ابو کہا بچوں بہت بڑا کافر ہے۔ فرمایا چچا اس بات کو چھوڑ، ہمیں یہ بتا ہے کہاں، تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ۔ سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہم نے قسم کھائی ہے ماں کے سامنے اماں یا ابو جہل کے ٹکڑے کریں گے یا پھر ہم واپس نہیں آئیں۔ سب سے بڑے کافر کا سر قلم کیا کہ نہ کیا بدر کے میدان میں، تو وہ میرے نبی کے شیر تھے، وہ میرے نبی کے۔ تو میاں جنگیں تو ایسی لڑی جاتی ہے نا، احد کا میدان ہے، جب جنگ نے پلٹا کھایا اور اچانک کافر پچھلی طرف سے حملہ آور ہو گئے اور تیروں کی بارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے لگے۔ جب موضوع ایسا رکھا ہے تو پھر جنگ کی باتیں تو سننی پڑے گی، پھر جنگ کی باتیں زیادہ نرم طبیعت تو نہیں ہوگی آپ کی، تو جنگ کی بات کی بھی گرم طبیعت سے جاتی ہے اور سنی بھی گرم طبیعت سے جاتی ہے۔ سنی بھی ہاں، جب ابو جہل نے بدر کے میدان میں ایک بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا نا انا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا کوئی نہیں، تو میرے نبی نے فرمایا علی دے نا اسے جواب، علی دے نا جواب۔ تو شیر خدا اٹھے نا، آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اے کافر کے بچوں سنو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اے عزا عزا کرنے والوں سنو، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے امیر المجاہدین کہتے تھے کہ بات اس انداز سے کرو کہ منکر گھر جانے تک کانوں سے دھواں تو نکلتا رہے، کانوں تک دھواں تو آپ ذرا سنو بھی اس انداز سے نا کہ یہ دھرتی بھی گواہ ہو جائے اور ملا منصور کے اندر اگر کوئی منکر ہو تو اس کے کانوں سے بھی دھواں تو نکلتا رہے، اس کے کانوں سے بھی دھواں۔ ہاں تو یہ بات ہے میاں، تو ہر بات نرم لہجے میں نہیں کی جاتی۔ ہاں اپنوں کے لیے دمانے گوہر بار رکھتے ہیں، غیروں کے لیے شمشیر جوہر دار رکھتے ہیں۔ فتح مکہ کا دن ہے نا، تو امام الانبیاء جب اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں تو میرے نبی کی مبارک داڑھی اونٹنی کی کوہان سے
چلتے چلتے رستے میں ایک کتیا نے بچے جڑے ہوئے تھے. حضور نے ایک غلام کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ، آنے والے مسافروں کو کہو کہ ذرا سائیڈ بدل کے چلیں، رستے سے ہٹ کے چلیں، اس کتی کے بچے کے یہ کتی کا بچہ کسی کی سواری کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے. اور جب حرم میں گئے تو فرمایا ابن قتل جہاں ملے قتل کر دو. صحابہ تلاش کرنے لگے، یا رسول اللہ وہ تو کعبے کے غلاف کے اندر چھپ کے بیٹھا ہے، ایک طرف دیوار کعبہ ہے، ایک طرف غلاف کعبہ ہے، اب کیا کریں؟ امام الانبیاء نے فرمایا وہی پکڑو اور وہی پکڑ کے اس کا سر تن سے جدا کر دو. ممکن تھا پکڑا جاتا، حرم سے باہر لایا جاتا تاکہ اس کا گندا خون سینے حرم میں نہ گرتا، مگر فرمایا یہی پکڑو، یہی سر تن سے جدا کرو. کس لیے؟ اس لیے کہ گستاخ رسول کو چند سانسیں جینے کی مہلت بھی نہیں دی جا سکتی. تو پھر جب جذبہ ایسا ہوگا تو تبھی جنگوں والے نبی کی بات سنو گے. تیار ہو نا جنگ کے لیے؟ آپ تیار ہو نا؟ جو تیار ہیں وہ ذرا سینے کے زور سے بولیں. انشاءاللہ ہم تیار ہیں. ابھی بارڈر کھولیں تو ہم کشمیر بھی فتح کریں گے. ابھی بارڈر کھولیں تو ہم دہلی کے لال قلعے پہ پاکستان کا پرچم بھی لہرائیں گے. ہمیں جانے دیں تو ہم انشاءاللہ تعالی اسرائیل کو بھی سبق سکھائیں گے، اسرائیل کو بھی سبق. اور یہ ہماری پرانی ریت ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ ہماری پرانی ریت ہے. ہم ایسا کرتے آ رہے ہیں اور ایسا کرتے رہیں گے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دست تو دست رہے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات کے اندر دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تیرے نام پہ تلوار اٹھائی ہم نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی ہم نے پھر ٹھنڈا کیا آتش کدائے راہ کو، ہم نے پھر زندہ کیا تذکرائے جذبہ کو. اسلام جو ہے نا وہ تو پھیلے ہی تلوار سے، سمجھا؟ جب یہ کافر کی گردن پہ آئی نا اس وقت اس کی گردن بھی جھکی، اس کا دل بھی جھکا. تو جب ٹائٹل نبی الملاحم جنگوں والا نبی آپ نے رکھا ہے تو پھر بات مجاہدوں کی طرح سننی پڑے گی. جنگوں والا نبی گل سننی کی میں تو گل تو پیچھے کرنا نہیں رنگ لیا جو تسی چھڑ لو. سبحان اللہ، کیوں جی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. جڑے نہیں چھڑے بولو نا ذرا سبحان اللہ. اگر تسی چھڑ گئے ہو تو پھر بس کر دیں. سبحان اللہ. اچھا جی گل شروع کی تھی ہے بھئی جنگوں والے نبی کی بات سننی کیسے ہے، تو ابھی بات کرنے والی تو بعد میں رہتی ہے، تو یہ بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی. آپ تیار ہو سننے کے لیے؟ اگر تھک گئے ہیں تو بس کر دیتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب توجہ. غزوہ احد، جب جنگ نے اچانک پلٹا کھایا، کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور میدان جنگ میں ابلیس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ امام الانبیاء کو شہید کر دیا گیا ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں
کہ جب یہ بات میرے کانوں تک آئی تو میرا تو کلیجہ پھٹ گیا، میرا تو دل پھٹ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں دوڑا، میں نے سودا کو دیکھا، توجہ حضرات، تو مجھے وہاں حضور نظر نہ آئے۔ پھر میں زخمیوں کی طرف گیا، وہاں دیکھا، وہاں بھی حضور نظر نہ آئے، تو میں بے قرار ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا علی لگتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا تو میں نے پھر تلوار پکڑی، میں نے کہا علی پھر اس دنیا میں ہم نے رہ کے کرنا کیا ہے؟ اس دنیا میں رہ کے ہم نے جہاں یار نظر نہیں آتا، جہاں محبوب نظر نہیں آتا، ہم نے اس دنیا میں رہ کے کرنا کیا ہے؟ شیر خدا فرماتے ہیں، اب توجہ کرو ذرا، جنگوں والے نبی کی بات سنو، جنگوں والے نبی کے غلاموں کی بات سنو، جنگوں والے نبی کے صحابہ کی بات سنو۔ شیر خدا فرماتے ہیں میں نے تلوار پکڑی، آگے کافروں کا بہت بڑا لشکر تھا، میں نے تلوار چلانی شروع کر دی، میمنہ سے میسرہ سے چاروں طرف سے گھوم کے جو کافر میرے سامنے آتا میں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتا۔ میں نے ایک طرف سے ان کے لشکر کو چیرا، ان کی صفوں کو چیرا، جب دوسری طرف گیا تو میری نظر اٹھی، میں نے دیکھا سامنے رسول اللہ ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے علی تو کہاں تھا؟ میں تجھے تلاش کر رہا تھا۔ شیر خدا کہتے ہیں محبوب میں تو آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب نظر سے نظر ملی، مجھے یار نظر آ گیا، مجھے محبوب نظر آ گیا۔ یہ جن کو خارش ہو رہی ہے، جن کو کھڑک ہو رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اگر دیکھ لیتے تو چوں چاں نہ کرتے، اگر دیکھ لیتے تو چوں کے چناشا نہ کہتے، اگر دیکھ لیتے تو اُوا نہ کرتے، اگر دیکھ لیتے تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے۔ مسئلہ یہ ہے اور تو مجھے میرا یار نہیں دکھا جنہوں دیکھ کے چند شرماوے تو جے جائے سیر کرنو تو پورا گلشن سیس نواوے تو جے رکھے ہس وچ پھلاں دے ہس نال پھلا رائے جاوے تو آدم جسے دل لگ جائے اسے عیب نظر نہ آوے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب میری نظر یار کے مکھڑے پہ پڑی میں نے دیکھا تو والضحیٰ کا مکھڑا واللیل کی زلفیں ما زاغ البصر کا سرما یداللہ کے گورے گورے ہاتھ یاسین کا سیرا مزمل کی کالی کملی مدثر کی موٹی چادر والا مٹھن من ٹھار رب کا ماہی عرش کا راہی کل نبیوں کا سردار ختم نبوت کا شاہ سوار وہ شاہ ابرار جب نظر آیا میرا سینہ چھڑ گیا میرا کلیجہ چھڑ گیا۔ ابھی نظر سے نظر ملی تھی، ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی، میں نے کہا جی سونا، فرمایا ذرا عذر تو دے۔ آپ فرماتے ہیں میں مڑا، میں پلٹا، میں نے دیکھا 30 کافر اپنی کمانوں میں تیر کش کے نشانہ بنا کے حضور کی طرف آ رہے ہیں۔ شیر خدا کہتے ہیں پھر میں ایسا پلٹا کہ میں ان پہ جھپٹا۔ وہ پھر لاہور کا کلندر کہتا ہے پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کے پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اور کبھی کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی جو مومن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ عجب چیز ہے لذت عجب چیز ہے جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شیر خدا کہتے ہیں میں ان پہ جھپٹا، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا میرے پاؤں زمین میں ہیں یا ہوا میں ہیں۔ وہ 30 کے 30 جو تھے کچھ مر گئے کچھ کٹ گئے، کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا۔
मैं फिर वापस लौटा। जब फिर वापस लौटा तो मेरी नजरें जब वद्दुहा के मुखड़े वाले महबूब पे पड़ी, मेरा कलेजा ठर गया, जंग की थकावट दूर हो गई। आप फरमाते हैं मैं फिर चला ताकि और करीब हो जाऊं, महबूब के और करीब हो जाऊं। इतनी देर गुजरी तो आका फिर फरमाते हैं अली। मैंने कहा जी सोनिया। फरमाया जरा देख तो सही। आप फरमाते हैं मैंने फिर मुड़ के देखा। जब फिर मैंने मुड़ के देखा तो 30 और आ रहे थे, कमाने कस के तीर निशाने पे करने के लिए आ रहे थे, हमले के लिए। आप फरमाते हैं मैं फिर लौटा। जब मैं फिर लौटा मैंने फिर हमला किया। जब फिर हमला किया मैंने उनके भी टुकड़े करके रख दिए। मैं कहता हूं हजरत जी जरा ये भी तो बताओ, जरा ये भी तो सुनाओ, जरा ये भी तो समझाओ। ये भी दीन का हिस्सा है, ये भी इस्लाम का हिस्सा है, ये भी तबलीग का हिस्सा है, ये भी दीन का काम है, ये भी इस्लाम का काम है, ये भी इस्लाम के नफाज और इस्लाम के दिफा का काम है। इधर भी बात करो, इस मौजू को भी छेड़ो, जरा इस तज़किरे को भी छेड़ो तो सही, इधर भी कभी आओ तो सही। आप फरमाते हैं उन्हें भी वासले जहन्नम किया। मैं फिर वापस आया। जब फिर वापस आया तो थोड़ा मैं गुजरा, आगे गया, मेरी नजर फिर यार के रुख अनवर पे पड़ी। मेरा कलेजा फिर ठर गया, सीना ठंडा हुआ। फिर थोड़ी देर गुजरी, अभी मैं पास नहीं पहुंचा था तो मुस्तफा करीम फरमाने लगे अली। मैंने कहा जी महबूबा। फरमाए उधर तो देख। मैंने देखा 30 और आ रहे हैं। आप फरमाते मैं फिर लौटा। जब मैं फिर लौटा मैंने उन पर भी हमला किया, किसी को भगाया, किसी को काटा। जब 90 मार दिए। अली ने कितने मारे? कितने मारे? आपकी आवाज ऊंची रहनी चाहिए, साउंड वाले बेली का मिजाज अपना। क्यों जी? कितने मारे? और बोलो कितने मारे? कितने मारे? कितने मारे? और कितने मारे? शाह मर्दा, शेर जज्दा, कुव्वत परवर दिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो हजरात, बोलो कितने मारे? और बोलो कितने मारे? अकेले अली ने। जो पीछे वासले जहन्नम कीजिए उनका हिसाब नहीं। जब 90 मेरे नबी के सामने मारे तो फिर एलान क्या मिला, फिर टाइटल क्या मिला, फिर इनाम क्या मिला? मेरे नबी ने फरमाया या अली जो अंत मिन्नी व आना मिनका। ये हदीस आपने पढ़ी है ना, उलमा से सुनी तो है ना, कई जगहों पर लिखी हुई देखी भी है ना। जरा कभी ये भी पूछ लिया करो हजरत जी इसका पसे मंजर तो बताओ, इसका मौका महल तो बताओ, ये कब कहा, ये क्यों कहा? 90 मारे। मेरे नबी ने फिर फरमाया या अली जो अंत मिन्नी व आना मिनका। इतनी जो बात हुई तो जबरील भी आ गए, कहते हैं सोनिया मुझे भुला दिया। फरमाया जबरील हमने कब तुझे भुलाया है, हमने कब तुझे भुलाया है? तो जबरील कहते हैं प्यारे आपने इतना कहा है या अली जो अंत मिन्नी व आना मिनका। मैं अर्ज करता हूं व आना मिन को माँ, आना मिन को तू कल सही। मदीने वाला अपने दर से दूर नहीं करेगा, अपने दर के करीब। तो ऐसे बात होगी जंगों वाले नबी, जंगों वाले। और मेरे नबी ने ये तरबियत सिर्फ मर्दों की नहीं की, बल्कि ये तरबियत हुजूर ने औरतों की भी की। अब सुनो जरा, हजरत अनस बयान करते हैं हुजूर ग़ज़वा उहद में गए, यहां जो मुनाफिक थे उन्होंने मंसूबा बनाया। तवज्जो, मुनाफिकों ने मंसूबा बनाया हम मुसलमानों के घरों पे हमला करते हैं, इनके बच्चों को शहीद करते हैं, इनकी औरतों को घरों से निकालते हैं। आओ
حوالہ یہ فقیر دکھاتا ہے، حلیۃ الاولیاء مصنف کا نام علامہ ابو نعیم اصفہانی، جلد نمبر 2، بیروت کا چھاپا، صفحہ نمبر 61، صفحہ نمبر جنہیں ٹوکیا یاد ہے کہ ورکے دا پاسا نہ یہ دا کھبا، ورکے دا پاسا ورکے دا پاسا کھبا، صفحہ نمبر 61، حلیۃ الاولیاء بیروت کا چھاپا، مصنف کا نام علامہ ابو نعیم اصفہانی، جلد نمبر 2۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں حضور غزوہ احد کی طرف گئے، یہاں کے یہودی سازش رچائی، کہنے لگے آؤ ان کے گھر لوٹیں، ان کے بچوں کو شہید کریں، ان کی عورتوں کو قید کریں۔ یہ خبر مومنوں کی ماں نے سنی تو سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت امی عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہاتھ میں تلوار پکڑی، حضرت ام سلیم کو اپنے ساتھ لیا، مدینے کی گلی میں آ گئی اور للکار کے کہا کہ خبردار کوئی کافر کا بچہ، کوئی کافر کا پتر کسی مسلمان کے گھر کی طرف رخ اگر کرنے کی کوشش کرے گا تو ایسا اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ۔ مجھے دکھا کائنات میں آج کے اس دور میں کہ جس کا پردہ ام المومنین سے زیادہ، جس کی فقاعت ام المومنین سے زیادہ ہو، جس کا مقام ام المومنین سے زیادہ ہو، جس کو دین کی سمجھ ام المومنین سے زیادہ ہو، میرے نبی کی پوری امت کی تمام عورتوں میں سب سے بڑی فقیہ امی عائشہ صدیقہ، صحابہ کی استاد ہے۔ مسئلے کی سمجھ نہیں آتی، امی جی یہ مسئلہ بتا دیں، اور توجہ ہے مسلمانوں، سنو ذرا، جب موضوع نبی الملاحم رکھا ہے تو پھر مجاہد بن کے سنو، اپنی ماں کی بات سنو، ماں کی عزت کی بات ہو، بچے تڑپ جاتے ہیں، میں تمہیں تمہاری ماں کی بات سنا رہا، تمہیں تمہاری ماں کا تذکرہ سنا رہا ہوں، تمہیں تمہاری ماں کا ذکر سنا رہا ہوں، تمہیں تمہاری ماں کی بہادری سنا رہا ہوں۔ وہ مائیں تھی، وہ مائیں تھی، وہ مائیں تھی کہ امی عائشہ صدیقہ آپ تلوار لے کے مدینے کی گلی میں گشت کرنے لگے۔ کیا تیرا حرم میرے نبی کے حرم سے زیادہ عزت والا ہے؟ کیا تیری عزت معاذ اللہ میرے نبی کی عزت سے زیادہ ہے؟ جس کی شان میں سورہ نور کی 18 آیتیں آتی، بولو سبحان اللہ۔ جس کی گود میں نبی کا سر ہو تو جبریل سلامی دینے کے لیے آتے۔ محبت کا عالم یہ ہے کہ حضور کہتے ہیں عائشہ مسواک نرم کر کے دے، چار پائی کے پائے پہ رکھتی ہے، فرمایا ایسا ایسے نہیں، اپنے منہ میں چبا کے دے، اپنے منہ میں، یا روحی یا قلبی، جسے میرے نبی کہتے ہیں عائشہ تو میرا دل ہے، عائشہ تو میری جان ہے، عائشہ تو میری روح ہے۔ اس لیے محبت جیسے حضور کرتے ہیں، وہ مومنوں کی ماں تلوار لے کے میدان میں آ جائے۔ تجھے کہا تیری عقل کہاں چلی گئی؟ کہاں سے دین لے رہا ہے تو؟ ان بوزدلوں سے
ان دین کے سوداگروں سے جنہوں نے روٹی کو دین بنا لیا، جنہوں نے کھانے کو دین بنا لیا، جنہوں نے پیسے کو دین بنا لیا، جنہوں نے پروٹوکول کو دین بنا لیا۔ نہیں، قسم ہے رب کائنات کی، اگر دین لینا ہے تو احمد رضا کے غلاموں سے لے، جس نے کہا کرو مزہ اہل جبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہو نہ نہیں۔ تو یہ حضور کی صحابیات جو ہیں، یہ تو موضوع ہی بڑا لمبا ہے، یہ تو عنوان ہی بڑا۔ ایک اور بات سنا دوں، وہی حضرت ام سلیم جو امی عائشہ کے ساتھ مدینے کی گلی میں تلوار لے کے گھوم رہی، یہ واقعہ گھر جا کے سناؤ گے؟ میرے ساتھ وعدہ کرو ساری تقریر بھلا دینا، یہ امی عائشہ والا واقعہ کبھی نہ بھلا۔ سناؤ گے گھر جا کے؟ میری بچی کو سناؤ گے، میری بہن کو سناؤ گے، میری ماں کو سناؤ گے، آپ کی بچیاں میری بچی، آپ کی بیویاں میری بہنیں، آپ کی بہنیں میری بہنیں، آپ کی مائیں میری مائیں۔ وعدہ کرو سناؤ گے؟ بھئی میں کوئی لمبے چوڑے وعدے نہیں دیتا، بس ایک مرتبہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے اس فقیر کے ساتھ یہ عہد کرو، یہ واقعہ گھر سناؤ گے؟ گھر سناؤ گے نا؟ ماں زندہ ہے اسے بھی سنانا، گھر بس رہا ہے بیوی کو بھی سنانا، رب نے بیٹی دی ہے اسے بھی سنانا، اور اسے بتانا میری بچی جب فلسطین والی صورت پیدا ہو جائے نا، اگر پتھر بھی ملے تو کافر کی طرف پھینک دے، کافر کی طرف۔ امی عائشہ کی سنت ادا ہو جائے گی، ام سلیم کی سنت ادا ہو جائے گی۔ غزوہ خندق، حضرت انس راوی ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے ام سلیم کو دیکھا ہاتھ میں اتنا بڑا چھرا۔ ام سلیم کے ہاتھ میں کیا ہے؟ او بولو کیا ہے؟ او بولو کیا ہے؟ عنوان نبی الملاحم رکھا ہے، تو پھر چھرے کی بات تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر فقط عنوان ہوتا نا شادی خانہ آبادی، تو میاں بیوی کے حقوق میں نے بڑے رکھے ہوئے، صاحبزادہ صاحب کو پتا ہے، صاحبزادہ صاحب کو پتا ہے، بڑے رٹے حقوق ہے، میں بڑی یہ تقریر رکھی، بڑی تقریر رکھی، صحیح گل ہے، میں او حقوق سناندہ میاں بیوی کے جڑے تساں زندگی سنے۔ جب عنوان نبی الملاحم رکھ دیا تو پھر بات تو سننی پڑے گی، بات ہاں، جب بات ہمیں چھیڑا تلوار دکھا کے، کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو پھولوں کی توقع رکھتے ہیں، شعلوں کو ہوائیں دے دے کے سامنے کی توقع رکھتے ہیں، ہمیں چھیڑتے ہو کہ جناب نبی الملاحم کا عنوان رکھ کے، اور پھر خود ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ عشق اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق اگر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ محبت میں مزہ تب ہے کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہو، جب دونوں طرف آگ لگی ہوگی نا تو تب بھی بھامٹ بڑھے گا نا۔ واہ سبحان اللہ، واہ کہتے ہیں جس کو عشق وہ ایک آگ ہے نصیب، بجھتی ہے بجھتی نہیں، سنا ہے برابر، اور کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، کبھی عرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گئے۔ کیوں کبھی لاہور کی جیل، اور کبھی جناب وہ ایس ایچ او کی تفتیش جیل میں جا کے، اور کبھی جناب مفتاح العلوم کی مسند تدریس، اور کبھی مسجد کا ممبر، اور کبھی صدیقی صاحب رات 2 بجے قیدیوں والی گاڑی پہ بٹھا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگوا کے اور میاں والی جیل بھجوا کے اور وہاں جا کے پھر بھی جو کہے تاجدار ختم یا
رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہاں جی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے. ان سے قیمت پہنی نہیں، کوئی دکھ بھی دسانا پہندا ہے، کوئی دکھ دسانا پہندا ہے نا جناب. کسرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پہندا، کسرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا. یہ کام ہوندے نا جی سارے، یہ تو زندگی کا حصہ ہے. اور یہ ہمارے لیے تو اب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہم تو وہاں بھی جاتے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں. ہم وہ نہیں جو باہر آ کے پریس کانفرنس کریں اور رو کے کہیں کہ ہمارا ان سے تعلق کوئی نہیں. ہم جب جیسے ہیں تب بھی کہتے ہیں لبیک والے ہیں، جیل میں جا کر بھی کہتے ہیں لبیک والے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. ابھی سے چیزیں سنائی دے رہی ہیں نا جی. ابھی تو ابتدائی عشق ہے ہوتا ہے کیا، اور آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. ہم نہ کہتے تھے ظلم سے نہ چھیڑیے، الجھیں گی تو کلک تجھ کو ہے یا پھر ہمیں. ہم کہتے تھے کہ ہم ملنگ جو ہے نا، ہم ملنگ لوگ ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں. تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں، ستم کر ہو تم خوب پہچانتے. ہم پہلے ہی جانتے تھے جسے خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا وہ کیا ریاست مدینہ بنائے گا. وہ تو ٹھمکے لگانے سکھائے گا، اور اچھی طرح اس نے سکھا دی کہ ایسے ٹھمکا لگاتے ہیں اور ایسا لگاتے ہیں. پھر اب خود بھی ٹھمکے لگ رہے ہیں. وہ خاور مالکہ نے بھی ٹھمکا لگایا ہے نا. ہم تو کہتے نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ گند میں اگر پتھر پھینکیں گے تو چھینٹے اپنے پہ پڑیں گے نا. ہم گند سمجھ کے انہیں نہیں چھیڑتے، ہم کہتے چھوڑو ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دو. عرش کا رب دیکھ رہا ہے، وہ ان سے انتقام لے گا. پڑا فلک کو ابھی ان دل جلوں سے واسطہ نہیں، جلیں گے خود بھی تمہیں بھی جلا کے راکھ کر دیں. یہ الیکشن آنے تو دو، یہ پتہ چل جائے گا. یہ حضور کے شیر آنے کے میدان میں جدو ختم نبوت کا قانون پاس ہویا نا، ایک مختصر روایت کو سنانا گل ختم کر کے کہ علامہ محمد رضا صاحب دا جانا ضروری ہے، انہاں دا مختار خان صاحب دا بھی جانا ضروری ہے، عمر صاحب دا جانا بھی ضروری ہے. یہ بھی بڑا بھجن ہے، میاں بائی تک بھجن ساڈے پیچھے تے اگوں بھی یہ ساڈا بھجن رہن گے کیونکہ ساڈے نال جواب پیار ایک کام تے ہون گے نا جی. تو اگوں بھی بھجدے رہن گے. علامہ صاحب دا اسمبلی جانا ضروری ہے اس وجہ تو جدو یہ ختم نبوت والا بل پاس ہویا سی نا، ملتان نشتر کالج کے طلباء آ رہے سن سوات سیر کرنے واسطے.
ریلوے اسٹیشن تے ٹرین رکی انہاں کچھ لٹریچر تقسیم کیتا تے او کالج دے نوجواناں نوں ملیا انہاں پڑھیا تے کالج دا جڑے او سٹوڈنٹ فیڈریشن انہاں دی دا صدر سی نا انہاں نے کہا کہ کافر نے تے انہاں دا لٹریچر اساں نہیں لے جانا جدوں انہاں قادیانیاں نے سنیا تے انہاں تھوڑیاں دے نال ہاتھیاں دے نال انہاں کالج دے بچیاں نوں ماریا بہت زیادہ انہوں نے تشدد کیتا ایک ٹرین دی بگی نوں آ کے لا دیتی ساڑ دیتی خبر علامہ شاہ محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ آپ تک پہنچی پورے ملک دے طوفانی دورہ کیتے ختم نبوت دا مسئلہ ایجا تشخص لوگاں دے ذہناں دے اندر آپ نے اجاگر کیتا تے مسئلہ اجاگر کرنے تو بعد پورے ملک بہت بڑیاں بڑیاں ختم نبوت کانفرنساں ہوئیاں علماء دا اتحاد ہویا تے اس دور دی جڑی حکومت سی انہوں مجبور کیتا اے بل پاس کرن واسطے انہوں نے کہا کہ انج کرو پھر وہ مرزے دا پتر جڑا پوترا او جو اجے ہے وے مردود مرزا ناصر تے او دے نال اسمبلی حالت مناظرہ کرو جے تسی مناظرہ جیت جاؤ گے تے اسی انہاں نوں غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیاں گے انہاں کیا ٹھیک ہے ہن یہ چاہ تے بڑا ہوندا ہے نا اگے آن دا قیادت لین دا میری گل دی سمجھ آندی پئی قیادت لین دا چاہ ہر ایک نوں بڑا ہوندا ہے مگر قیادت کرن واسطے اندر کوئی حوصلہ بھی ہونا چاہیے نا جذبہ بھی ہونا چاہیے ایک حضرت صاحب انہوں نے بڑا چاہ سی قیادت کرن دا تے نورانی صاحب آکھیا چلو انہاں نے جگہ چھوڑ دیو یہ اندر میں کرنا مناظرہ تے چلو تسی کر لو اسی تہاڈی سپورٹ بھی کراں گے تہاڈی امداد بھی کراں گے مناظرہ 6 دن اسمبلی وچ ہوندا رہیا 6 دن اسمبلی مناظرہ ہویا نا تے آخری دن آیا نا تے مرزا ناصر جڑا ہے انہاں او مولوی صاحب دے بڑے ہے کوئی انہاں ایک کتاب لکھی سی اس کتاب دا دیتا حوالہ انہاں آکھیا میں تواڈے ابا جی یا دادا جی انہاں اپنی کتاب وچ لکھیا ہے اگر بعد زمانہ نبوی کوئی نیا نبی آ بھی جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا آپ ہی تو لکھ گئے ہو تو جے میرے دادے اعلان کر دیتا ہے تو روڑا کیوں پاندے ہو روڑا اے جدو انہاں کیتی گل تے مولوی صاحب کر گئے چوپ انہاں کیا ہن میں کراں کی بجے میں دے دادے نے غیر مسلم آکھاں کہ اپنا دادا جاندا ہے نہیں سمجھ آئی تو نہیں پتہ میں کیا کہا الفاظ کے پردے میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے وہ کیا کیا ہن تیرے دادے نے لڑائی جڑوں تے اپنا دادا جاندا ہے تے جے چپ کراں تے میرا مشن جاندا ہے خاص جاندا ہے نظریہ جاندا ہے کراں کی نورانی صاحب آکھیا مولانا اب حل یہ ہے آپ کیفیٹیریا چلے جائیں چائے وغیرہ پینے کے لیے اسے جواب ہم دیں اسے جواب او بولو ذرا اسے جواب ہم دیں گے تسی جاؤ ذرا کوئی ٹھنڈا گرتا پیو جا کے کوئی چاہ شاہ پیو جا کے حضرت صاحب نکلے تے انہیں روا پایا انہیں کہا ویکھی میدان چھڑ گیا نورانی صاحبہ کہا صبر کرو یہ چھے لیا آ جاندے ہیں کی سا ہو دی نہ آئے تے اسی جو ہیں نہ آئے وہ اسی جو ہیں میدان اسی جو نہیں گئے تھوڑی دیر انتظار ہویا جدو پورا جوش چاہ گیا نا پورا جوش وہ آندہ جی وہ نہیں ہوندہ تے آؤ میدان میری گل دا جواب جو تے نورانی صاحبہ کیا پھر سن پھر این کھونڈی چاہیے نا نورانی کنا ہو رہا ہے اور شیر میں پہلا میں پڑھا فلک کو ابھی دل جلوں سے واسطہ نہیں جلیں گے خود بھی تجھے بھی جلا کے راکھ کر دیں توجہ حضرات نورانی صاحب آکھیا سونے گل میری کی آنا توں اس آکھیا اے جڑے گئے نہیں مولوی صاحب انہاں دے فلانے وڈے اپنی کتاب لکھیا ہے اگر بعد زمانہ نبوی کوئی نیا نبی آ بھی جائے تو معاذ اللہ خاتمیت سے محمدی میں فرق نہیں آتا تے نیازی صاحب کھونڈی چاہی نا تے صرف چاہی نہیں اور نگری بھی فرمایا بکواس بند کرو چوریا جنہیں اسی تیرے دادے نو کافر سمجھ لیا ایویں اسے کتاب دے مصنف نو بھی کافر جدو آپ نے انہیں گل کی تھی نا تو مرزا ناصر چپ فرمایا دے ہو جواب وہ چپ آدھا بابا تو ڈال فرمایا پتر کیا سینا ساننا چھوڑ
سانو نہ چھیڑ. اسی لیے علماء کا وہاں جانا لازم ہے کہ نہیں؟ اگر علماء جائیں گے تو ختم نبوت پہ پہرا دیں گے. علماء جائیں گے تو ختم نبوت پہ پہرا. تو پھر جڑے پرانے علماء ہوندے نا چاچے پرانے یہ چنگے ہوندے نے. یہ چاچے بڑے چنگے ہوندے نے. احمد رضا صاحب اجے بظاہر داڑھی سفید عمر کوئی نہیں. ان چلو جو بچے ویکھن تو انہاں دے چاچا آکھنے نہیں نا. یہ چاچے بڑے چنگے ہوندے نے. ایک چاچا سی نا پنڈ وچ جٹ زمیندار تے پڑھیا کوئی نہ تے انہاں نے امام رکھ لیا تے اے پھر اپنا بھیس بٹا کے لیا جاندے نے نا مسیتاں. وہ بھیس بٹا کے آ گیا مسیتی رہا کوئی 6 مہینے رہا دانے شانے لیندہ رہا. 6 مہینے بعد اس کی کتاب دیکھا چاچا بڑا پیڑا زمیندار ہے تو انہیں رکھن بخاری سے کچھ کھڑے تو چاچے کو چاچا آگے کھنا اے میں تے حدیث بخاما اے تے رفع یدین لکھیا ہے. چاچا نے مولوی صاحب دا مسئلہ ہے ساڈے نال گلاں نہ چھڑیا کرو اے سانو نہیں سمجھ. اس نے اچھا ٹھیک ہے. اگلے دن پھر مولوی صاحب کچھ تھلے رکھی انہیں بخاری تو چاچا آگے کھنا حدیث ہے نہیں. وہ مولوی صاحب پترا مولوی صاحب تیری مہربانی میرے بچیا دانے پہنچ دے نہیں نا ٹائم نہ. اس آخیا پہنچ دے تو میں نہ چھیڑیا کر میں بڑھا بندہ میں ایڈا پڑھے آیا نہیں کسی پڑھے لکھے نہ جا کے بحث کر. اس آخیا کہ اگلا دن پھر ہوا تو پھر بخاری کا چھلے دبی. اس آخیا میں 70 صحابہ تو ثابت کرنا بے انہاں رفع یدین کیتا ہے. تے چاچی آخیا آج چبا مولوی گل مکھانے فیصلہ کرنے مینوں یہ دس حضور دے صحابہ 70 ہی آئے. انہاں آخیا نہیں کموں بے 1.25 لاکھ صحابہ آئے. تو چاچی آخر روڑا کھادا پانا ہے 70 اپنے کھاتے پا لے 1.25 لاکھ باقی سارے میرے کھاتے باقی میرے کھاتے. اے چاچے بڑے چنگے ہوندے جے اللہ دی عزت دی قسم ہے. اے تواڈے دین دا بھی دفاع کرن گے تواڈی عزت دا بھی دفاع کرن گے ناموس رسالت دا بھی دفاع کرن گے ختم نبوت دا بھی دفاع کرن گے تواڈے ملک دا بھی دفاع کرن گے. اج انہاں دے پیچھے لگ جاؤ اے رسول اللہ دے غلام اج انہاں دے نال کھلو جاؤ. انہاں دے نال کھلوو گے انشاءاللہ کشمیر دی آزادی دا انہاں وعدہ کیتا. ایک نماز مسجد اقصی وچ پڑھان دا انہاں وعدہ کیتا ہے. گل کرنی سی مسجد اقصی دی مگر گل بڑی طویل ہو گئی لمبی. بس میں آخری بات کرا حضرت میں سلیم والی گل شروع کی تھی وہ وچ نہ رہ جائے. ہاں غزوہ خندق دے اندر حضرت سلیم آپ موجود نے شورا کھچے حضرت ابو طلحہ دیکھیا انہاں آخیا سلیم اے شورا ایڈا وڈا رکھے ایک ہی کرنا ہی. حضرت سلیم آدھیا نے شورا اس واسطے رکھیا ہے کوئی کافر مشرک میرے سامنے آوے تو دا ڈھیڑ پا. یہ جذبہ ہوا کرتا تھا مسلمانوں کی ماؤں کا. یہ جذبہ ہوا کرتا تھا مسلمانوں کی بچیوں کا. جب سے یہ انگریزی فلموں پہ لگ گئی جب سے یہ ٹک ٹاک پہ لگ گئی جب سے یہ ڈھول دھمکے پہ لگ گئی جب سے یہ ناچ گانے پہ لگ گئی جب سے یہ فحاشی اریانی اور بدماشی پہ لگ گئی ان کے اندر سے غیرت ملی ختم ہو گئی غیرت قومی ختم ہو گئی غیرت مادری ختم ہو گئی غیرت دینی ختم ہو گئی. خدا کے لیے آ جاؤ میرے نبی کے دین کی طرف. اسی میں تیری کامیابی ہے اسی میں میری کامیابی.